سیکھنے کے اس خوبصورت سفر کا آج 15واں دن ہے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 24 آج کے دن کا انتخاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ یہ دعا آپ میں سے اکثر بچوں کو یاد ہوگی اور آپ لوگ اپنے والدین کے لیے پڑھتے بھی ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو والدین کے حقوق کی اہمیت سمجھائی۔ سورہ اسراء میں پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، پھر فوراً بعد والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا ذکر فرمایا۔ آپ ذرا سوچیں کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ یہ والا حکم کیوں آیا؟ دیکھیں نا، ایک چھوٹا بیبی ہے جو چل بھی نہیں سکتا، بول بھی نہیں سکتا، اسے بھوک لگی ہو تو وہ بتا بھی نہیں سکتا، وہ بیمار ہو، اسے درد ہو رہا ہو تو بھی نہیں وہ بتا سکتا۔ اس کو سارا دن ساری رات ماما سنبھالتی ہیں۔ اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے وہ اپنی آرام، اپنا کھانا، اپنے چھوٹے چھوٹے کام سارا کچھ چھوڑ دیتی ہیں، چھوٹے بیبی کے کام کو پہلے کرتی ہیں۔ اسی طرح اس کے بابا، اس کے فادر جو ہیں وہ اس کا بہت خیال رکھتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اس کے لیے چیزیں لاتے ہیں، ہے نا۔ جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، اسکول جاتا ہے، ماما کے قد کے برابر ہو جاتا ہے، بابا جتنا ہونے لگتا ہے، بابا کے جوتے اسے پورے آنے لگتے ہیں، وہ بڑا ہو جاتا ہے نا بھائی۔ تب اس کا کام کیا بنتا ہے کہ جب وہ چھوٹا بچہ تھا تو ماں باپ نے اس کا خیال کیا، اب اس نے ماں باپ کا خیال کرنا ہے اور ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ سورہ اسراء کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنا ہے، کندھے جھکا کے بات کرنی، اکڑ کے بات نہیں کرنی اور ڈانٹنے والے انداز میں بات نہیں کرنی، غصے سے بات نہیں کرنی، اف بھی نہیں کہنا۔ اف بھی نہ کہنے سے مطلب یہ ہے کہ ان کی کسی بات پہ ناگواری کا اظہار نہیں کرنا، چڑھنا نہیں ہے، پیار سے اور نرمی سے بات کرنی ہے۔ جب آپ کمزور تھے، جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کو کتنے پیار سے پالا، کتنا زیادہ خیال رکھا، ہر ضرورت پوری کی۔ اب آپ بڑے ہو رہے ہیں تو اب آپ نے ماں باپ کا خیال رکھنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینی ہے اور ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ جیسے انہوں نے ہمیں پیار سے پالا، ان دونوں نے ایسے ہمارے والدین پر رحم فرما۔ رحم بھی پیار ہی کی ایک قسم ہے۔ اللہ نے اپنے پیار کو ماں کے پیار سے بھی تشبیہ دی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کا پیار بھی خالص پیار ہے اللہ کے پیار کی طرح۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جیسے ماں باپ نے پیار سے ہمیں پالا، اے اللہ تم اپنے ہمارے ماں باپ پر اپنی رحمت، شفقت، محبت اور اپنا کرم کر دیں۔ اور ساتھ یہ ہمارے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے یہ دعا کرتے ہوئے کہ والدین کی خدمت کا، ان کی قربانی کا، ان کے ایثار کا، جو انہوں نے بچپن میں ہمارے ساتھ کیا، اس کا ہم احساس کریں۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ رب ارحمہما، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے کہ انہوں نے ہمیں پیار سے پالا جب ہم چھوٹے تھے۔ تو والدین کی خدمت کرنا جنت کا راستہ ہے۔ اللہ کی عبادت کے بعد سب سے اہم حق والدین کا ہے۔ صرف آئی لو یو کہنا کافی نہیں ہوتا نا، ان کی بات ماننا بھی ضروری ہے اور روزانہ ان کے لیے یہ دعا بھی کرنی چاہیے۔ تو آپ میں سے کون کون سا بچہ یہ دعا کرتا ہے؟ سورہ اسراء میں 2 جگہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے حوالے سے ہی حکم دیا کہ ان کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ ہم نے پہلے بھی ایک کلاس میں بات پڑھی نا، وبالوالدین احسانا، تو یہاں اس صورت میں بھی اللہ نے اس کا ذکر کیا اور ساتھ ہمیں یہ دعا کرنی سکھائی۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب بچے اس بات کا خیال رکھیں گے رمضان میں، خاص طور پر کہ والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے، نرمی سے بات کرنی ہے، غصے سے تو بالکل نہیں بولنا، ان کی کسی بات پہ ناگواری کا اظہار نہیں کرنا، بلکہ اچھے طریقے سے اپنی فیلنگز کنوے کرنی ہے کہ ہمیں یہ لگ رہا ہے، ہمارا یہ خیال ہے، غصے سے نہیں، ہمیں یہ کھانا پسند نہیں ہے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ۔ تو ماما تو خیال کرتی ہیں، وہ آپ کی بات مانتی بھی ہیں، پسند کا کھانا بناتی ہیں۔ ہاں کبھی کبھی نہ بھی پسند کا بنے نا، اب دیکھیں نا گھر میں اگر 4 بچے ہیں، 3 بچے، اب تینوں کو الگ الگ چیز پسند ہے تو کسی ایک دن ایک کے پسند کی بن جائے گی، دوسرے دن دوسرے کی۔ تو رول یہی ہونا چاہیے نا کہ اگر آج ایک بچے کی پسند کی بنی ہے تو باقی دونوں اس کے پسند والا کھانا خوشی سے کھائیں اور امی جان کا شکریہ ادا کریں جنہوں نے محنت سے کھانا بنایا۔ اگلے دن اگلے بچے کی پسند کا خیال ہو جائے گا۔ کبھی کبھی یہ بھی تو پوچھنا چاہیے کہ ماما آپ کو کیا پسند ہے، جو آپ کو پسند ہے آج ہم سب وہ کھاتے ہیں۔ آپ کو کون سی بات خوشی دیتی ہے، آپ کو کون سی بات تکلیف دیتی ہے۔ جیسے بچپن میں وہ آپ کی فیلنگز کا خیال کرتے رہے، آپ کی پسند ناپسند کا خیال رکھتے رہے، اب آپ بڑے ہوتے جا رہے ہیں تو آپ نے ماں باپ پسند کا، ان کی فیلنگز کا خیال رکھنا ہے، کون سی چیز انہیں تکلیف دیتی ہے اس سے بچنا ہے۔ یاد رکھیے یہ بات، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جو بچے اپنے والدین کے لیے دل میں محبت رکھتے ہیں، زبان پہ نرمی رکھتے ہیں اور ان کے لیے ان کے ساتھ ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں ہر کام میں، ان کی بات مان رہے ہوتے ہیں، وہ بڑے ہی قیمتی بچے ہوتے ہیں بھائی، بہت قیمتی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو قیمتی بنائے، اپنی خاطر آپ سے راضی ہو جائے، آپ کو آپ کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اس آیت کو دن میں بار بار دہرائیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آج ضرور بتائیے گا کتنی دفعہ آپ نے دن میں یہ دعا پڑھی اور امی جان اور بابا جان کی طرف کتنی دفعہ پیار سے دیکھا۔ ماں باپ کی طرف پیار سے دیکھنا بھی تو نیکی ہے نا، پتہ ہے نا اس بات کا۔ چلو جی، اللہ حافظ، السلام علیکم۔